دوستو آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ مرزا خلیل صاحب میرے دوست ہیں اور حمزہ میر میرا بھانجا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس نے MSc بایو ٹیکنالوجی کی ہے۔ آج ملاقات ہوئی تو جنازے پہ مجھے فورس کر رہے تھے کہ آپ اس ایشو پہ، جو بڑا ہاٹ ایشو ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے، تو اس پہ کوئی نہ کوئی کمنٹ کریں۔ ایشو یہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ دوستو میں اس ویڈیو کے ذریعے ماروی سرمد صاحبہ سے مخاطب ہوں، جو فرماتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ ایسا کیوں کہتی ہوں گی۔ جو پہلا سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ جسم ہمارا ہے؟ اگر ہم کسی بھی الہامی مذہب کو مانتے ہیں، مسلم ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، آپ کسی بھی اسکالر سے پوچھیں، وہ اس کا جواب آپ کو نفی میں دے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ بھائی جسم تو آپ کا ہے، لیکن اس سے جو کام لینا ہے آپ نے، وہ آپ نے اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق لینا ہے۔ یعنی آپ کو یہ نعمت تو دی گئی ہے، لیکن ساتھ آپ پہ چیک بھی رکھ دیا گیا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے میں گھر میں سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے چھری خرید کے لاتا ہوں، تو کیا میں اس سے بندے مارنے لگوں؟ یہ جسم تو ہمارا ہے، لیکن آپ نے اس سے کام اللہ پاک کے احکامات کے مطابق لینا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس جسم سے کام لیتے ہی نہیں رہنا ہے، اس جسم کو آرام بھی دینا ہے، اس نعمت کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کو خوراک بھی دینی ہے، اس کی بہتری کے لیے جو ہو سکے وہ بھی کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ شریعت میں ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ میں پھکی لے کے آیا ہوں کہ میرا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ٹھیک رہے، تو اب یہ نہیں کہ میں صبح شام دوپہر رات کو اٹھتے بیٹھتے پھکی کھاتا رہوں، یہ تو پاگل پن ہے۔ ایک قدرت نے لمٹ مقرر کر دی ہے۔ تو اگر میرا جسم میری مرضی آپ کی اس سے یہ مراد ہے کہ بھائی میرا جسم ہے، میں شادی کروں یا نہ کروں، تو ماروی صاحبہ آپ شادی نہ کر کے دیکھ لیں، آپ زیادہ باشعور ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کا بڑھاپا کیسے گزرتا ہے؟ کیا یورپ میں آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز ٹکی چھپی نہیں ہے۔ اور وہ بھی پاکستانی معاشرے میں، جہاں آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے سفر کر رہی ہے، جہاں روٹی ہیں تو کپڑے نہیں، کپڑے ہیں تو روٹی نہیں، جہاں ایک بے بس، وہاں آپ دیکھیے ایک بے بس بوڑھے یا بوڑھی کو کون سنبھالے گا؟ اگر وہ فالج زدہ ہے، اس کے جسم کے جوڑ کام نہیں کرتے، اس کو کینسر ہے، پیشنٹ ہے، اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا، کڈنیز ڈیمیج ہو گئے ہیں، یا بے حد کمزور ہے، اس کی سانس ٹھیک نہیں چلتی، وہ دمے کا مریض ہے، اور میرا جسم میری مرضی کا فالوور ہے، پیروکار ہے، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ اسے کون سنبھالے گا؟ اس کے جسم کو کون سنبھالے گا؟ جوانی میں تو نعرہ لگاتا رہا میرا جسم میری مرضی ہے، اب اس کے اس جسم کو، جب کہ وہ اپنے جسم کو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اس کے جسم کو کون سنبھالے گا؟ کون اس کی کیئر کرے گا؟ کدھر گیا وہ نعرہ؟ ظاہر ہے اولاد، اور وہ بھی اچھی اولاد۔ مجھے دیکھ لیجئے، میرا بھائی فوت ہو گیا، 91 ایج تھی میرے والد صاحب کی،
انہیں کھانا کھلانا، نہلانا، پیمپر کرنا، جسم صاف کرنا، صبح شام یہ سارا کام کرنا. تو ان میں سے کچھ کام تھے جو میری بہن کرتی تھی، میری بیوی کرتی تھی، اور کچھ ایسے تھے جو وہ نہیں کر سکتی تھی، میں کرتا تھا. تو اب اگر میرے ابا جی بھی یہی میرا جسم میری مرضی کے پیروکار ہوتے تو والدہ تو میری 20 سال پہلے وفات پا گئی، تو کون ان کا خیال کرتا، ان کے جسم کو کون سنبھالتا؟ میرے ماموں جان نے شادی نہیں کی، اتنے طاقتور تھے، پہلوان تھے، سہاگا اٹھایا کرتے تھے، پھر قسم پرسی کے عالم میں اپنے بھتیجوں کے یہاں وفات پائی. تو دیکھیے آپ سیلیبریٹیز کو دیکھ لیجئے، میرے ذہن میں آ رہا ہے پی سی او مسالے ہیں، پروین بوبی پتہ ہی نہیں کب مر گئی. جب بدبو پھیلی تو اس سے زیادہ ماڈرن کون ہو سکتا ہے جس نے انڈین فلم انڈسٹری کا رخ ہی چینج کر دیا؟ اس سے زیادہ ایڈوانس اور لبرل کون ہو سکتا ہے؟ مر گئی، پتہ ہی نہیں کب مری، اور بدبو پھیلی تو پتہ چلا کہ وہ مر گئی. ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں آپ کو فیڈ کر سکتا ہوں. اچھا، اگر میرا جسم میری مرضی، آپ کا یہ مقصد ہے کہ بھئی میری مرضی میں بچے پیدا کروں یا نہ کروں، کم پیدا کروں یا زیادہ پیدا کروں، تو پہلے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اگر آپ شادی نہیں کرتی ہیں یا بچے پیدا نہیں کرتی ہیں تو جو تصویر کشی میں نے کی ہے مختصر سی وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو بچے پیدا نہیں کرتے ہیں وہ بڑی موجیں مارتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں؟ وہ دن رات روتے ہیں، ان کے آنسو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا. اور اگر آپ زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تو یہ تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، آپ اپنے خاوند سے، اپنی فیملی سے ڈسکس کر سکتی ہیں. آپ اپنے معاشی حالات کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتی ہیں کہ بھئی آپ 6 7 10 12 بچے پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں، آپ کے معاشی حالات کیا ہیں، آپ ان کے اخراجات افورڈ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. اسلام میں تو کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ پورے درجن بچے پیدا کریں. اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور ہم اس ظلم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کا ایج فیکٹر ہو سکتا ہے، جس کا ایج فیکٹر ہے 40 سے 45 سے اوپر ہے، وہ کیسے درجن بچے پیدا کرے گا جی؟ جسم کمزور ہو سکتا ہے، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، جسم میں نیوٹریشن کی کمی ہے، ماں سے اتنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی ہے، بچوں کو آپ مناسب فزیکل ارینجمنٹس نہیں دے سکتے ہیں، رہنے سہنے کی سہولیات نہیں دے سکتے ہیں. یہ تو پاگل پن ہے کہ آپ درجن 2 درجن بچے پیدا کر لیں اور انہیں گلیوں میں آوارہ جانوروں کی طرح گھومنے کے لیے چھوڑ دیں، نہ ان کے تن پہ کپڑا ہو، نہ پاؤں میں جوتا ہو. ایسے لوگ آپ کو ہر محلے میں نظر آئیں گے. یہ تو بے حد غلط ہے، اور ایسا ہو رہا ہے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے جی بچے پیدا جتنے مرضی کرو، وہ اپنا رزق خود لے کے آئیں گے. احمقانہ سوچ ہے، پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے، جہالت ہے. شریعت نے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا، ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، انہیں ایک اچھا شہری بنانا، ایک اچھا مسلمان بنانا، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمام لوازمات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ عورتوں پر جو فورس کیا جاتا ہے کہ بھئی زیادہ بچے پیدا کریں، یہ بے حد غلط ہے. ہم آپ کے میں بالکل اس کے ساتھ ہیں. یہ ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں کہ میں نے بچے ہی نہیں پیدا کرنے، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی. میرا جسم میری مرضی، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میں جب چاہوں، جس سے چاہوں، جتنی دیر چاہوں، جس وقت چاہوں، جتنوں سے چاہوں جنسی مراسم رکھوں، تو ماروی سرمد صاحبہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یورپ والوں نے یہ کر کے دیکھ لیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ایڈز، مایوسی، اکیلا پن، پچھتاوا، بے راہ روی، بے حیائی، فحاشی. تو یقین کیجئے
اب تو سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آپ کو لیکچر نکال کے بڑی تفصیل سے اس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، آپ اسٹڈی کریں کہ یہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں بہت سے لوگوں سے جنسی مراسم رکھتے ہیں تو آپ کو تو بہت سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. یہ پرووڈ ہے، یہ میں کوئی ایسی نہیں بات کر رہا. اور دوسرا، کیا اخلاقی طور پر یہ ٹھیک رہے گا؟ شرعی طور پر یہ ٹھیک رہے گا؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اگر یہ کام کرنے والی، ایسا کام کرنے والی، ایسا سوچنے والی اگر کوئی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، نانی دادی ہے، تو آپ سوچئے کیا اس سے بے روی، بے حیائی، فحاشی، جنسی امراض، بہن کا احترام، ماں کا احترام، بیوی کا احترام، بچوں کا احترام، پھوپھی، خالہ، دادا، نانی، ان سب کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہ یہ کر کیا رہی ہیں؟ کیا سارا معاشرہ ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس نہیں ہو جائے گا؟ 12ویں سرمت صاحبہ، حسن پردے میں ہی اچھا لگتا ہے، پردہ اترا نہیں تو بے حیائی غالب آ جاتی ہے. تو بے حیائی آپ کسے کہتی ہیں؟ کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اور اگر آپ کا مقصد صرف میرا جسم میری مرضی، آپ دیکھیے اگر اس کا آپ کا کوئی اس سے کوئی اور مقصد ہے جو آپ میرے ذہن میں نہیں کہ بھئی آپ اس سے کیا مقصد لے سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ اس سے کوئی اور مراد ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں. یہ تو ایسے ہے کہ آپ کے پاس تو صرف پچھتاوا رہ جائے گا. اور اگر آپ صرف یہ کام اپنی جسمانی تسکین کے لیے کر رہی ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو سب کچھ تباہ کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے اور وہ سارا جنگل ہی جلا ڈالے. یقین مانیے کہ میں تو بڑا پریشان ہوں، سوچ رہا تھا مختلف اینگل سے کہ بھئی آپ یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں. اچھا چلے مان لیجئے کہ اگر آپ کی اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی میرا جسم ہے، میں اتنے کر کے کام کاج نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک بات ہے. بیوی کو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے، مشین کی طرح اس سے کام نہیں لینا چاہیے، اسے انسان نہ سمجھنا، اس سے جانوروں کی طرح کام لینا، اس کے حقوق پورے نہ کرنا. وہ صبح اٹھے، کھانا پکائے، برتن دھوئے، بچوں کو تیار کرے، کپڑے دھوئے، استری کرے، گھر کی صفائی کرے، بستر دھوئے، بستر سکھائے، مہمانوں کی دیکھ بھال کرے، کھیتوں میں کام کرے، جانوروں کو چارہ ڈالے، بھینسوں کو چرائے، دودھ دھوئے، دوپہر کا کھانا پکائے، رات کا کھانا پکائے، بچوں کو پڑھائے. الغرض مشین کی طرح کام کرے اور خامد نکما نکھٹو بس بیٹھا صرف حکم چلائے اور پھر رات کو اس کی تسکین کا بھی سامان مہیا کرے. لعنت ہے ایسے خامد پہ، یہ ظلم ہے، سریحت ظلم ہے. اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. شریعت اسلام میں آپ بڑے بڑے اسکالرز علماء ہیں، آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں. اسلام ایک انتہائی پیارا صاف ستھرا مذہب ہے اور ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اصل میں اتنی معلومات ہی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم نے دراصل مذہب کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیا ہے. اسی وجہ سے یہ معاملات جنم لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز میں ایک توازن ہونا چاہیے. آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، یقین مانیے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. میں دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ہی نہ کیا کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے تمام لوگوں تک پہنچے اور وہ بچیاں جو اس نعرے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں یہ ان تک پہنچے اور وہ سمجھیں اور سوچیں ہم مسلمان ہیں، ہماری حدود مقرر کر دی گئی ہیں اور ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. براہ مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.